إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد میرے انتہائی محترم بزرگوں، نوجوانوں، نوعمر بچوں اور خواتین اسلام، ماہ رمضان ماہ برکت، ماہ رحمت، ماہ مغفرت اور ماہ قرب الہی ہے۔ آخری عشرہ باقی دو عشروں پر زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا بالخصوص اہتمام فرماتے، اعتکاف کی صورت اختیار کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تاکہ اس آخری عشرے سے مستفید ہو سکیں۔ اور اس آخری عشرے میں ایک تاقرات ایسی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے کہ جس میں لیلۃ القدر نہ ہو، اس میں ایک انسان قرب الہی کے منازل اتنے نہیں طے کر سکتا جتنے کہ اس ایک رات میں طے کر لیتا ہے۔ دنیا میں مقصود اور مطلوب یہی قرب الہی ہے۔ اگر یہ قرب الہی حاصل ہو گیا تو مقصد دنیا حاصل ہو جائے گا۔ آج جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، تمہید کے طور پر اس کے چند اہم بنیادی نکات ابتدا میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ پورا ایک مضمون ذہن نشین رہے۔ سب سے پہلے اللہ نے یہ کائنات کیوں تخلیق کی ہے؟ انسان سے مطلوب کیا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت، جہنم، جنت، اس حوالے سے ہمارے لیے کیا پیغام اور سبق اس میں موجود ہے؟ اس وقت ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر خواتین کے لیے خصوصی بیان ہوگا مختصر سا، جس میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات بیان ہوں گی۔ یہ وہ پورے بیان کا خلاصہ ہے جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، خلق اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ میں نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے بیکار نہیں پیدا کیا۔ دوسری جگہ فرمایا، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، میں نے اس کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ اور پھر اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے انسان کو خطاب کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اے انسانوں، میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، جو چاہو کرو، جیسے چاہو زندگی اختیار کر لو، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، تم سے کوئی محاسبہ نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم لوٹ کر واپس میری طرف نہیں آؤ گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، فرمایا اللہ بلند اور بالا حقیقی بادشاہ ہے، وہ لا یعنی کام نہیں کرتا۔ یہ عظیم الشان کائنات، اگر ہم آسمان کی جانب دیکھیں، سورج نظر آ رہا ہے، چاند نظر آ رہا ہے، ستارے اور سیارے نظر آ رہے ہیں، بادل موجود ہے، ہوا موجود ہے، زمین پر نظر کریں بے شمار مخلوقات نظر آ رہی ہیں، سمندر ہیں، دریا ہے، درخت ہے، چرند ہے، پرند ہے۔ ان تمام مخلوقات میں سے ایک انسان ایک خاص امتیازی شان رکھتا ہے، اسے عقل دیا، اسے ارادہ دیا، اسے سمجھ عطا کی، اسے وہ سب کچھ دے دیا جو اس کی ضرورت تھی، زمین کو اس کے تابع کر دیا، زمین کی اشیاء کو اس کی خدمت پہ لگا دیا، بے شمار مخلوقات براہ راست انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ یہ پورا نظام اللہ نے بنایا ہے، آیا بیکار بنایا ہے، بے مقصد بنایا ہے؟ ایسا ممکن نہیں تھا۔ ارشاد فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین کو بالحق حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا ظہور ہو، اللہ رب العالمین کا انعام، کرم، فیض مخلوق تک پہنچے، مخلوقات عالم میں سے انسان کا امتحان لیا جائے، اسے یہ سب کچھ دے کر کے اس کی ایک ذمہ داری متعین کی جائے، آیا وہ اس ذمہ داری کو اٹھا رہا ہے یا اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ اگر اس ذمہ داری کو اٹھائے گا، ادا کرے گا، تو اس کے نتیجے میں ایک نیا جہان آ رہا ہے، ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی، وہاں پر اس کے لیے انعام ہے، اکرام ہے، جنت کی صورت میں، رب کی رضا کی صورت میں۔ اور اگر بغاوت کی روش اختیار کرتا ہے، نافرمانی کی روش پر چلتا ہے، دنیا کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، تو اخروی زندگی میں اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے، غضب الہی ہے، جہنم کی صورت میں تیار کیا گیا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو قرآن نے کھول کر بیان کیا ہے، یہی وہ مضمون ہے جس کو تمام انبیاء بیان کرتے رہے، یہی وہ مضمون ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے بیان کیا ہے۔ ان احادیث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں، دنیا دار القرار نہیں ہے بلکہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ عارضی جگہ ہے، یہ وقتی جگہ ہے، کسی کو 40 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 100 سال ملے ہیں، بالآخر ایک دن ایسا آ رہا ہے کہ جب انسان چاہتے نہ چاہتے اس دنیا سے واپس جانا اس کو لازم ہو جائے گا۔ عارضی زندگی اللہ نے عطا کی ہے، حقیقی زندگی یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے اس بات کو واضح کیا ہے کہ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کے اسباب، یہ دنیا کے وسائل تمہارا مقصود نہیں ہے، تمہارا مطلوب نہیں ہے، کہیں اس کو اپنا محبوب نہ بنا لینا، کہیں اس کے پیچھے اپنے آپ کو اس طرح برباد نہ کر دینا کہ جس کے نتیجے میں تمہاری عاقبت اور آخرت خراب ہو جائے۔ اس مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس طرح بیان کیا جس کا خلاصہ یہ ہے، آپ فرما رہے ہیں اگر تم دنیا کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہو کتنی مقدار ہے، اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبو دو، اس کے بعد انگلی کو دیکھ لو تمہاری انگلی پر کتنا پانی موجود ہے۔ فرمایا یہ ہے دنیا، اس کے بالمقابل آخرت ہے۔ آخرت سمندر کی مثال دی ہے، سمندر دیکھو کتنا وسیع ہے، سمندر پھر بھی محدود ہے، آخرت لا محدود ہے، دونوں کے درمیان کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ جب مجرموں سے پوچھا جائے گا کم لبستم فی الارض عدد سنین، بتاؤ دنیا میں تم کتنا عرصہ رہ کر آئے ہو، 80 سال، 90 سال، 70 سال، 100 سال۔ قیامت کو جب دیکھیں گے، آخرت کی
کی زندگی کو دیکھیں گے تو دنیا کی زندگی انہیں اس طرح نظر آئے گی کہ لبسنا یومن او بعض یوم، ہم تو صرف ایک دن رہ کر آئے ہیں یا ایک دن کا کچھ حصہ تھا، حقیقی زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اور دنیا کی اشیاء، دنیا کے اسباب، دنیا کے وسائل، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے رہے ہیں۔ ایک جگہ سے گزرتے ہیں، بکری کا مردہ بچہ دیکھا، اپنے صحابہ سے فرمانے لگے تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم پر خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی اس کو مفت نہیں لے گا، چاہے جائے کہ 1 درہم پر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا حقیر بچہ تمہاری نظر میں یہ ہے، اس سے زیادہ دنیا اللہ کی نظر میں حقیر ہے۔ یہ ہے وہ دنیا کی حقیقت۔ آپ فرما رہے ہیں دنیا ساری کی ساری اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ ملعون ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے پسندیدہ اعمال ہو، عالم اور متعلم ہو، وہ اس سے مستثنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، صحابہ کو متوجہ کیا کہ دنیا کو مقصود نہ بنانا، دنیا کو اپنی منزل نہ بنانا۔ آپ فرما رہے ہیں لوگوں جاگیریں مت بناؤ ورنہ تم اس میں منہمک ہو جاؤ گے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک مقام سے گزر رہے تھے اپنے صحابہ کے ہمراہ، وہاں دیکھا ایک عمارت موجود تھی، قبہ نما عمارت بن رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ عمارت کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا فلاں انصاری صحابی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری مجلس مسجد میں لگی ہوئی ہے، صحابہ موجود ہیں، وہی انصاری صحابی آتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ سلام کا جواب نہیں دیتے، وہ پھر سلام کرتے ہیں، آپ اعراض برتتے ہیں، وہ فوراً سمجھ گئے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میری جانب نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ تمہاری عمارت کو دیکھا تھا، اس کا علم ان کو ہوا ہے، وہ فوراً سمجھ گئے، وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور جا کر کے اس عمارت کو منہدم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس مقام سے گزرتے ہیں، دیکھا کہ وہ عمارت موجود نہیں تھی، صحابہ سے پوچھا وہ عمارت کہاں گئی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی ناراضگی کا اسے اندازہ ہوا، اس نے وہ عمارت ڈھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا سن لو ہر عمارت جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے اپنے مالک کے لیے وبال ہے۔ ایک موقع پر سیدنا عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی دیوار کی لپائی کر رہے تھے، قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فرمایا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول دیوار کمزور ہو گئی تھی، اس کو مضبوط کر رہا ہوں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ میں معاملے کو اس سے جلد تر دیکھ رہا ہوں، معاملے سے مراد موت ہے۔ مطلب یہ تھا کہ تم تو دنیا کے اندر طویل عرصے رہنے کی اہتمام کر رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے موت اس سے پہلے آ جائے۔ اس انداز سے آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت کی۔ ایک موقع پر اپنے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور فرما رہے ہیں عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر ہوتا ہے، اجنبی شخص کسی علاقے میں چلا جائے وہاں پر صرف اپنے کام کے حد تک مصروف رہتا ہے، وہاں پر اپنا دل نہیں لگاتا۔ فرمایا تم بھی دنیا میں اجنبی کی طرح رہو، او عابر سبیل، یا جو ہے اس مسافر کی طرح ہو جاؤ جو راہ گزر ہو، کچھ دیر کے لیے کہیں ٹھہر گیا اور اس کے بعد آگے بڑھ گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، آپ کے جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی، نشان پڑ گئے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اجازت دیجئے، ہم آپ کے لیے گدا بنا دیتے ہیں، آرام دہ جسم آپ کا ہو جائے گا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا سے کیا لینا دینا، فرمایا میرا دنیا سے کیا نسبت اور تعلق ہے، فرمایا میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی طرح ہے جو کچھ دیر سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹہر گیا ہے اور پھر اس کے بعد چھوڑ کر کے آگے چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اس شان سے کی، فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن یہاں پر ذمہ دارانہ زندگی گزارے گا، احکامات کا پابند رہے گا، سترے بے مہار اس اونٹ کے مانند نہیں ہوگا کہ جہاں چاہے منہ ڈال دے۔ اس کے بالمقابل وہ جنت الکافر، کافر کے لیے دنیا جنت ہے، وہ جو چاہے کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کی تعلیم دی، صبر کی تعلیم دی، سادگی کی تعلیم دی، فرمایا البذاذۃ من الایمان، لوگوں سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہے وہ دنیا کی زندگی اور دنیا کے وسائل کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور تعلیم۔ اس کے بالمقابل جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، دنیا کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے، نفع اور نقصان کا معیار دنیا کو ٹھہراتا ہے، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے دینار کا بندہ، ہلاک ہو جائے ڈالر روپیے کا بندہ، اگر اسے ملے تو راضی ہوتا ہے، نہیں ملے تو ناراض ہوتا ہے، اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے کوئی اس کو نکالنے والا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں یہ رسوا ہو جائے، یہ ذلیل ہو جائے جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے۔ اس طرح یہ سبق ذہن نشین کرایا اپنے صحابہ کو اور اپنے امت کو، یہ پیغام دے دیا کہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے بلکہ تمہاری منزل ایک اور جہان ہے، لہذا اس کی تیاری کرو گے۔ دنیا میں رہو مگر دنیا کے نہ رہو، دنیا میں اس طرح رہو کہ جس کے نتیجے میں تمہاری آخرت بن جائے۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کی یہ زندگی دی ہے۔ اگر کوئی اپنے مقصد کو چھوڑ کر کے ذریعہ کو مقصد بنا لے گا، اپنے لیے تباہی جو ہے وہ ڈھونڈ لے گا۔ لہذا یہ وہ پہلا سبق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کے بعد پھر دوسرا منظر یہ ہوگا کہ بالآخر تمام انسانوں نے اس دنیا سے جانا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اس قیامت کے دن کے حوالے سے قرآن بیان کر رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی گھڑی ہے۔ اس دن جو ہے دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر بوجھ والی اپنے بوجھ کو ڈال دے گی۔ تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، لوگ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا، اس کی وجہ سے یہ کیفیت طاری ہوگی۔ قرآن بیان کر رہا ہے یہ وہ دن ہے جب کان پھوڑنے والی آج آواز آ جائے گی۔ اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، ہر شخص کو فکر ہوگی کسی طرح میری جان بچ جائے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، لوگوں ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور اس دن تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ قیامت جس کا مختصر سا نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تیسرا مضمون جہنم ہے، جہنم کا خوف
قرآن نے دیا. جہنم کا خوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا تاکہ انسان ذمہ دار ہو جائے, ہوش میں آ جائے, بے فکر ہو کر کے زندگی نہ گزارے. قرآن مجید بیان کر رہا ہے وقودها الناس والحجارہ, یہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. کلما خبت زدناہم سعیرا, جب یہ آگ بجھنے لگے گی ہم اس آگ کو اور بڑھا دیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, جب کبھی مجرمین کے کھالیں پگھل جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, جل جائیں گی, اللہ فرما رہا ہے ہم نئی کھالیں ان کے اوپر لے آئیں گے تاکہ چکتے رہیں عذاب کو. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, نہ یہاں ٹھنڈک ہوگی نہ یہاں پانی ہوگا. الا حمیما وغساقا, مگر کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کا پیپ ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جوع, جو انسان کو نہ بدن طاقت فراہم کر سکے گا نہ اس کی بھوک کو مٹا سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ان قطرۃ الزقوم قطرت فی بحار الدنیا, اگر زقوم درخت کا ایک قطرہ دنیا کے سمندر میں ٹپکا دیا جائے لفسدت علی اہل الارض معائشہم, تو پھر دنیا والوں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. یہ ہے وہ جہنم کا نقشہ جو میں نے مختصر بیان کیا. جہنم میں کون لوگ جائیں گے, قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. فرمایا اعدت للکافرین, یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. مشرک کے لیے اعلان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر دون ذلک لمن یشاء, اللہ کے ساتھ کسی نے کسی کو شریک قرار دے دیا اور بغیر توبہ کیے مر گیا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا. قرآن کی آیات میں یہ مضمون موجود ہے. فرمایا کہ یہ جہنم فبئس مثوى المتکبرین, متکبروں کے لیے بہت بری جگہ ہے جو تیار کی گئی ہے. جو دنیا میں تکبر کرتے تھے, جو دنیا میں بہک گئے تھے, ان کے بارے میں فرمایا وبرزت الجحیم للغاوین, جو بہکے ہوئے لوگ ہیں, جو راہ حق سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں, ان کے لیے جو ہے جہنم جو ہے ان کے سامنے کھول دی جائے گی. یہ ہے وہ جہنم جو ان مجرموں کے لیے تیار کی گئی ہے جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو, جو اللہ کے باغی ہو, جو اللہ کے سرکش ہو, ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے. ایک موقع پر اللہ کے سامنے جہنم اور جنت نے یہ مکالمہ کیا. جہنم نے یہ کہا اے میرے رب, میرے اندر ظالم, جابر, متکبر, بادشاہ اور چودھری لوگ داخل ہوں گے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, جو لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں. ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. جنت نے کہا اے میرے پروردگار, میرے اندر کمزور, غریب اور مسکین داخل ہوں گے. یہ ہے وہ جہنم جس کا خوف قرآن دے رہا ہے, جس کا خوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اس کے بالمقابل جنت کا شوق, جنت کی ترغیب اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے. جنت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایسی جنت تیار کی ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں خیال آ سکتا ہے. ایسی عظیم شان جنت جس کے 8 دروازے ہیں, جس کی زمین کی قدر و قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کی کہ تم میں سے کوئی کوڑا رکھ لے, کوڑا جس کے گھوڑے کو مارتے ہیں, کتنی زمین وہ گھیرے گا, 1 فٹ 2 فٹ. فرمایا اتنی مقدار کی جگہ جنت کی, دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے. جنت کتنی بڑی ہے, جنت اس زمین سے کروڑ ہا درجے بڑی ہے, ارب ہا درجے بڑی ہے. ادنا جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, یہ وہ شخص ہوگا کہ اللہ فرمائے گا کہ مانگ کتنی جنت چاہیے, وہ یہ
کہے گا مجھے اتنی دے دے، اللہ فرمائے گا اور مانگ، کہتے اتنی دے دے، اللہ فرمائے گا اور مانگ، وہ کہے گا کہ مجھے اتنی دے دے بہت ہے، اللہ فرمائے گا جتنی تم نے مانگی ہے یہ جنت تمہاری ہے اور زمین سے 10 گنا بڑی جنت تمہاری ہے۔ یہ وہ ادنا جنتی ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ جنت کے محلات 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اس کا گارا کستوری کا ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اور دیگر برتن اشیاء سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ اس کی مٹی میدے کی، سفید میدی کی طرح ہے۔ اس کے درخت اتنے بڑے ہیں کہ 100 سال کے مسافت پر بھی گھوڑا سوار اس کے سائے کو ختم نہ کر سکے گا۔ قرآن بیان کر رہا ہے فی صدر مخضود، بے خار بیری کے درخت، طلح منضود، تہ در تہ چڑھے ہوئے کیلے کے درخت، ظل ممدود، لمبے سائے والے، مدہامتان، گنے سیاہی مائل سرسبز، زواتا افنان، گھنی ٹہنیوں والے ہرے بھرے۔ اس کے پھل ہر وقت موجود ہوں گے، ہر وقت دستیاب ہوں گے، لا مقطوعات ولا ممنوعہ، نہ روک ٹوک ہوگی نہ ختم ہوں گے۔ دنیا کے اعتبار سے رنگ اور ڈیزائن کے اسی طرح ہوگا لیکن ذائقہ کچھ اور ہوگا۔ کلما رزق منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها۔ اللہ فرما رہا ہے جب کبھی ان کو جو ہے کوئی پھل دیا جائے گا یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم دنیا میں کھا چکے ہیں، لیکن جب کھائیں گے اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ فرمایا یہ وہ جنت ہے وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس میں ہر قسم کے میوے موجود ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھلوں کا ایک خوشہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ جنت، اس میں نہریں جاری ہیں، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں صاف شفاف پانی کی نہر ہے، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، جس میں دودھ کی نہر ہے جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا، وانہار من خمر لذت للشاربین، اور اس میں شراب کی نہر ہے جو پینے والے کو لذت فراہم کرے گی، وانہار من عسل مصفى، اور اس میں صاف شہد کی نہر ہوگی۔ الکوثر نہر فی الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوثر جنت کی ایک نہر ہے، حافتاہ من ذہب، جس کے دونوں پارٹ سونے کے ہیں، ومجراہ علی الدرر والیاقوت، اور اس کا پانی موتی اور یاقوت پہ چل رہا ہے۔ اس کی مٹی زیادہ خوشبودار ہے مشک سے، اس کا پانی زیادہ میٹھا ہے شہد سے، اور زیادہ سفید ہے برف سے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر موجود ہے، میری امت اس پر آئے گی قیامت کے دن، اور اس کے برتن ستاروں کی مانند ہے، یعنی بے شمار ہے۔ فرمایا جو ایک دفعہ اس کا پانی پی لے گا پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ہے وہ نہر جس کا ذکر قرآن اور حدیث کر رہا ہے۔ جنت کے اندر چشمے جاری ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ جو باغات میں ہوں گے اور اسی طریقے سے چشموں میں ہوں گے، عین الکافور، تسنیم، سلسبیل، زنجبیل، رحیق معین، ایک قطرہ اگر زمین پر گر جائے تو ساری کائنات کو معطر کر دے، اتنی بہترین اس کا ذائقہ ہوگا، بہترین خوشبو ہوگی۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ جنت الفردوس کا منظر ہے۔ جنت الفردوس میں اللہ رب العالمین اپنے جنتیوں کو پاکیزہ شراب دے رہا ہوگا۔ جنت کی ایک نعمت جو ہے اگر ناخون برابر زمین والوں پر ظاہر کر دی جائے تو زمین اور آسمان کے کنارے اس سے جو ہے منور اور روشن ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ جنت جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، پیغمبر نے تعلیم دی، وہاں پر حور ہے، وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہیں، وہاں پر 100 درجات ہیں، 2 درجوں کے درمیان آسمان زمین جتنا فاصلہ ہے، اور ایک دفعہ جو جنت میں داخل ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ اس جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں اس کے حوالے سے فرمایا ادخلوا
ادخلوها بسلام آمنین، امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ جو اس میں داخل ہو گئے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے لیے کینہ دنیا میں موجود تھا وہاں وہ ہم ختم کر دیں گے۔ آپ آمنے سامنے بھائیوں کی طرح یہ لوگ رہیں گے، میاں بیوی ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، تکیوں پر، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ماں باپ اور اولاد ایک محل میں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ جب جنت میں داخل ہو گئے تو اس موقع پر ان کو فرشتے سلام کریں گے، ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی جب اپنے محل میں پہنچیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا خطاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین جنتیوں سے خطاب فرمائے گا، اے جنتیوں خوش ہو؟ ہاں جی خوش ہیں۔ جو وعدہ میں نے کیا پورا ہو گیا؟ ہاں جی پورا کر دیا۔ کچھ اور چاہیے؟ نہیں جی سب کچھ مل گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا اب میں تمہیں وہ نعمت دے رہا ہوں جو سب سے بڑھ کر ہے۔ سارے جنتی حیران ہوں گے کہ اب کون سی نعمت مل رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا جنتیوں خوش ہو جاؤ، میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس اعلان کو سنتے ہی جنتی اس قدر خوش ہو جائیں گے کہ جنت کی تمام نعمتیں ثانوی درجے پر چلی جائے گی اور اللہ کی رضا کا اعلان اول درجے پر آ جائے گا۔ ابھی یہ مکالمہ جاری ہوگا، فَيُرْفَعُ الْحِجَابِ، درمیان سے پردہ اٹھا لیا جائے گا۔ یہ وہ منظر ہوگا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، اس طرح دیدار کرو گے جس طرح 14ویں کے چاند کا دیدار کرتے ہیں کہ اس کے دیکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوتی ہے، ہر شخص اپنے مقام پر کھڑے ہو کر کے دیکھ لیتا ہے۔ فرمایا تم اپنے رب کا دیدار اس طرح کرو گے۔ اتنا دلچسپ، اتنا دلکش اور اتنا حسین منظر ہے، الفاظ میں بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار کرائے، اللہم آمین۔ یہ ہے وہ جنت، یہ ہے وہ مقصود، یہ ہے وہ مطلوب جس کو ہم نے اس دنیا کی محنت کے ذریعے حاصل کرنا ہے۔ لہذا دنیا کو ہدف نہ بناؤ، دنیا کو ٹارگٹ نہ بناؤ، بلکہ دنیا کو ذریعہ بناؤ۔ مقصود اور مطلوب اللہ کی رضا اور جنت کو بناؤ۔ اس کے بعد اب آج آئیے اس مسئلے کی جانب، آج ہماری کیا حالت ہے؟ پیغمبر علیہ السلام افضل الانبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی امت افضل امت ہے۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ دنیا میں عزت ان کو ہونا چاہیے تھی، دنیا میں اقتدار ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، دنیا کی اندر سیادت ان کے پاس ہونی چاہیے تھی، لیکن آج معاملہ برعکس ہے۔ 2.25 ارب مسلمان ہیں، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، 60 ممالک موجود ہیں، ہر قسم کے وسائل دستیاب ہیں، ایٹمی طاقت موجود ہے۔ ان سب کچھ کے باوجود آج مسلمانوں کا تیسرا مرکزی مقام بیت المقدس خطرے میں ہے۔ یہودی غاصبین اس وقت حملہ آور ہے، غزہ کے مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے۔ 2.25 ارب مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس مقام پر آج ہم آ گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی میرے قرآن سے روگردانی کرے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ ابھی خالد سعید اسی جانب متوجہ کر رہے تھے، اگر یہ قرآن ہمارا امام ہوتا آج ہم دنیا کے امام ہوتے۔ آج جو ہم دنیا میں ذلت سے دوچار ہیں اس کا سبب ہی یہی ہے کہ قرآنی احکامات اللہ رسول کی تعلیمات سے عملاً روگردانی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر میں شرک کی بات کروں، شرک کا مرض آج مسلمانوں میں موجود ہے۔
پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اگر میں جادو ٹونے کی بات کروں تو کئی گھر اس سے متاثر ہیں، کئی خاندان اس سے متاثر ہیں۔ اگر میں حسد اور بغض اور کینے کی بات کروں، آج مسلمان بھائیوں میں، مسلمان بہنوں میں، مسلمان خاندانوں میں یہ مرض سرایت کیا ہوا ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہاں سے مال آ رہا ہے، کہاں سے مال جو ہے حاصل کیا جا رہا ہے، بس مال ہے جس کو سمیٹا جا رہا ہے۔ سود کا آ رہا ہے، آنے دو۔ کرپشن کا آ رہا ہے، آنے دو۔ دھوکے سے آ رہا ہے، آنے دو۔ یہ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز وہ جو ہے ختم ہو گئی ہے۔ اگر شادی بیاہ کی تقریب کی بات کروں، ابھی خالد سعید نے پورا نقشہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آج ہماری تقاریب کا کیا حال ہے؟ دلہن کے بارے میں تعلیم یہ ہے کہ اس کو تیار کرو گے دلہا کے لیے، تاکہ دلہا کی پہلی نظر اس پر پڑے، اس کے دل میں اپنی دلہن کے لیے محبت پیدا ہو جائے، عمر بھر زندگی گزارنے پر وہ آمادہ ہو جائے۔ بدقسمتی سے دلہا بعد میں جاتا ہے، فوٹوگرافر اور دیگر لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اس طریقے سے ہم نے جو ہے عمل شروع کیا ہوا ہے۔ کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، دھوکہ دہی ہے، جال سازی ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، امانت میں خیانت ہے، نفاق کی بیماری ہے، اور یہ سب سے بڑھ کر یہ آج ہمارے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں۔ میری اس مجلس میں بہت سارے نوجوان موجود ہیں۔ میں آج درد دل سے ان سے کہہ رہا ہوں، خدا را اپنے اوپر رحم کرے۔ آپ جو ہے امت کا سرمایہ ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ جوانی دی ہے، اس لیے دی ہے کہ اس کے ذریعے آپ اللہ کو راضی کریں۔ اس وقت فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا ایک سیلاب ہے جو عمدہ چلا آ رہا ہے۔ آج ہمارے کالج، آج ہماری یونیورسٹیاں اس سے متاثر ہو رہی ہیں، آج ہماری بچیاں ان سے متاثر ہو رہی ہیں۔ اس کیفیت میں ہم داخل ہو گئے، دین کی بنیادی تعلیمات سے ہم ناواقف ہو چکے ہیں۔ ایک وہ دور تھا جو میرا دور تھا، اور میری عمر کے جو لوگ ہیں ان کو بخوبی یہ بات معلوم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت گھر میں خود کیا کرتے تھے۔ آج نہ ماں باپ کے پاس ٹائم ہے، نہ دادا دادی کے پاس ٹائم ہے، نہ نانا نانی کے پاس ٹائم ہے۔ بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیا، بچوں کو ٹیوٹر کے حوالے کر دیا، ماسیوں کے حوالے کر دیا۔ یاد رکھیے، آپ کے بچے کی پرورش آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو پرورش آپ کریں گے وہ پرورش کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے وہ منظر جو میں نے مختصر سا بیان کر دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف، دوڑ چلو اللہ کی طرف، اپنی زندگی میں تبدیلی لے آؤ۔ سارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑ چلو رب کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ، اللہ فرما رہا ہے انیبو، پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، إِلَى رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور تابع ہو جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، کہ اس سے پہلے کہ تم تک عذاب پہنچے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اب اس کے بعد دوسرا مضمون وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قرآن یہ کہہ رہا ہے ہر شخص اپنا جائزہ لے لے کہ وہ آنے والے دن کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ دنیا حقیر ہے، دنیا فانی ہے، دنیا وقتی ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی ہے، قیامت سر پہ کھڑی ہے۔ یہ بات تو واضح ہے، آگے جنت اور جہنم سے واسطہ پڑے گا، اللہ کا سامنا ہم نے کرنا ہوگا۔ لہذا ابھی زندگی باقی ہے۔ ابھی جب زندگی باقی ہے، ہر شخص اپنا جائزہ لے لے، کیا وہ اس کیفیت میں ہے کہ وہ رب کا سامنا کر سکے؟ کیا وہ اس کیفیت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکے؟ اور جب پیغمبر کے پاس پہنچے تو وہ کہے کہ ثناء اللہ، عبداللہ، عبد الرحمن آ گئے ہو، کس کیفیت میں ہو؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے جب کھڑا ہونا پڑے اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص اپنا جائزہ لے لے۔ یاد رکھیے قرآن نے جو غد کا لفظ
غد کا لفظ کا، غد کا مطلب آنے والا کل، مستقبل۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہارا حقیقی مستقبل دنیا نہیں ہے، تمہارا حقیقی مستقبل آخرت ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر ایک طالب علم محنت کرتا ہے مستقبل میں ڈاکٹر بننے کے لیے، ایک تاجر محنت کرتا ہے مستقبل میں نفع حاصل کرنے کے لیے، ایک مزدور محنت کرتا ہے مستقبل میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ فرما رہا ہے یہ عارضی مستقبل ہے، حقیقی مستقبل موت کے بعد ہے، اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ اس مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا اور آگے بھیج دیا، اس کے علاوہ تمہارا مال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون دوسرے کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہر شخص کو اپنا مال عزیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، باقی تمہارا مال نہیں ہے، کل اس کا کوئی اور وارث بننے والا ہے۔ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد ورثات گھر چلے جاتے ہیں، مال تقسیم ہو جاتا ہے، عمل ساتھ جاتا ہے، یہی عمل ہے جو اس دنیا کا نتیجہ ہے۔ آپ نے امام صاحب کو دعا کرتے سنا ہے، آپ بھی دعا کرتے ہیں، آج بھی بہت ساری پرچیاں میرے پاس آئی ہوئی ہیں، ان تمام میں جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعاؤں کا ذکر ہوتا ہے۔ ان سے متعلق صرف دو دعائیں دی جاتی ہیں جو براہ راست میت کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ اس کی تمام نیکیوں کو قبول کر لے، اے اللہ اس کی غلطیوں سے صرف نظر کر لے۔ تیسری کوئی دعا نہیں ہوتی ہے، تیسری چوتھی پانچویں جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ان دو دعاؤں کے تابع ہوتی ہیں۔ اگر یہ دو قبول ہو گئی تو باقی بھی قبول ہو جائیں گی۔ جیسے اللہ قبر میں اس کے لیے آرام بنا دے، آخرت کے مراحل آسان کر دے، جنت دے دے، اپنی رضا دے دے، یہ سب تابع ہیں ان دو دعاؤں کے۔ اگر یہ دو دعائیں قبول ہو گئی تو یہ خود بخود قبول ہوں گی۔ تو اصل دعا یہ دو ہیں، اے اللہ اس کی نیکیوں کو قبول کر لے اور اس کی برائیوں کو درگزر کر دے۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ پوری زندگی کا خلاصہ یا اعمال صالحہ ہے یا اعمال سیئہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ آگے نا میرے پاس جب روح اوپر جاتی ہے اللہ کے پاس تو اللہ فرماتا ہے آگے نا میرے پاس اکیلے، دنیا میں میں نے اکیلے بھیجا تھا، آگے واپس میرے پاس اکیلے تنہا، لہذا انسان کا عمل ہوگا جو ساتھ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس کا پلڑا اس دن بھاری وہ کامیاب، جس کا پلڑا اس دن ہلکا وہ ناکام ہو گیا۔ یہ ہے وہ قرآن کا پیغام جو واضح طور پر بیان کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس حوالے سے اگر کامیاب بننا چاہتے ہیں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، اگر رب کی خوشنودی چاہتے ہیں، اگر رب کی رضا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ کام جو میں بتا رہا ہوں اعلی ترتیب سنتے جائیے، اپنے قلب اور دماغ میں اس کو بٹھاتے جائیے، اپنے اندر تبدیلی لانے کی فکر کیجئے۔ اس حوالے سے نمبر ایک ذاتی اصلاح۔ ہر شخص اپنی اصلاح کا بیڑا خود اٹھائے گا، اپنی اصلاح آپ کے تحت اپنے آپ کو درست کرے۔ اس حوالے سے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے، دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے، دل میں اللہ پر توکل کرے، اللہ کے ساتھ حقیقی رشتہ قائم کر لو۔ تمہارے دل میں صرف اللہ بسنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی شے نہ بسے۔ تمہاری کیفیت اس طرح ہو کہ روز محشر اللہ یہ فرما دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اس طرح کی کیفیت ہونی چاہیے۔ تقوی اختیار کرو، اخلاص کی کیفیت اپناؤ۔ نمبر دو، گھر کی اصلاح۔
قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اس حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا، نوجوان خراب ہو رہے ہیں، ان نوجوانوں کو درست راہ پہ رکھنا، ان بچوں کو درست راہ پہ رکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو چھوٹا سا آلہ ہے یہ تباہی کا آلہ ہے، لہٰذا اپنے بچوں کی فکر کریں، اس کی نگرانی کریں، غلط سوسائٹی سے بچائیں، غلط مجلس سے بچائیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، شوہروں کی ذمہ داری ہے اپنی بیویوں کے حوالے سے 3 سوالات قیامت میں ان کو دینے ہوں گے۔ نمبر 1، اپنی بیوی کی حفاظت کی کہ نہیں کی۔ نمبر 2، اپنی بیوی کی کفالت کی کہ نہیں کی۔ نمبر 3، اس کی دینی اور اخلاقی تربیت کا خیال کیا کہ نہیں کیا۔ یہ 3 سوال ہر شوہر سے ہوں گے، لہذا اپنے گھروں کی اصلاح کریں۔ تیسرا ہے معاشرے کی اصلاح۔ یاد رکھیے، اگر آپ نیک ہیں لیکن آپ کا معاشرہ خراب ہے تو آپ کبھی بھی خیر پر قائم نہیں رہ سکتے، ایک نہ ایک وقت آ جائے گا آپ اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ لہذا معاشرے کے اندر خیر کو پھیلانے کی اپنی حد تک جو ہے سعی اور جدوجہد کریں۔ چوتھا کام، عبادت کا اہتمام۔ عبادت میں 4 چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ فرائض کی صورت میں ان کی پابندی کریں۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ہے نوافل کا، نوافل کا اہتمام کریں۔ آپ نے رمضان میں نمازیں پڑھی، نفل نماز بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھا، تراویح بھی پڑھی، قرآن کی تلاوت کی۔ آج شب قدر کی تلاش میں یہاں جمع ہے، آج ہر شخص اپنا جائزہ لے لے۔ آپ کے دل اس وقت نرم ہے، آپ کے آنکھوں میں نمی ہے، آپ کے قلب اور دماغ پر اس وقت اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت موجود ہے۔ یہ اس رمضان کی برکت ہے۔ اگر آپ باقی دنوں میں بھی اس کا اہتمام مقدور بر کریں گے، یقیناً اس کے نتیجے میں آپ اس کے اثرات اور فوائد جو ہے خود محسوس کریں گے۔ ایک حدیث کا خلاصہ سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض کے ذریعے اللہ کی محبت ملتی ہے، نوافل کے ذریعے فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے اور نوافل کے ذریعے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ لہذا فرائض کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاؤ، نوافل کے ذریعے اس کی محبوبیت کو حاصل کر لو۔ اس سے بڑا اور کیا خوشخبری ہوگی کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اور پھر یہ شان بن جاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایسا بندہ مرازات رب کا نمونہ ہوتا ہے، یعنی وہ پھر اللہ کی نگرانی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ جب اللہ کا محبوب ہو گیا، جیسے آپ کا بچہ آپ کا محبوب ہے، آپ اپنے بچے کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، گناہ سے ان کو بچا کر کے رکھتا ہے۔ یہ کیفیت حاصل ہوگی جب نوافل کا اہتمام ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ تلاوت ہے، ذکر ہے، توبہ، استغفار، رجوع اللہ، اس کو اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین اسلامی اجتماعیت۔ بہترین اسلامی اجتماعیت کا انتخاب آپ سب پر لازم ہے، اور میں اس کو ایک حدیث اور ایک مثال کے ذریعے واضح کروں گا۔ نافق حنزلہ، سیدنا حنزلہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ایک موقع پر گھر سے نکلتے ہیں، بے چینی کے عالم میں چلے آ رہے ہیں، راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں حنزلہ خیریت؟ کہنے لگے نافق حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر نے فرمایا خیریت؟
یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے حضرت جب ہم پیغمبر کی مجلس میں ہوتے ہیں اس وقت ہمارے قلوب کی کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب ہم گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں ہمارے قلوب کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اسی کو تو نفاق کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک حالت، دوسرے وقت میں دوسرا حالت۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری بھی یہی کیفیت ہے، آؤ دونوں چلتے ہیں پیغمبر سے اپنا مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ دونوں جلیل القدر صحابی اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے اگر یہی کیفیت گھروں پہ ہونے لگے تو آسمان سے فرشتے اتر کر تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے، کبھی یہ اور کبھی وہ۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اگر نیک اجتماعیت اختیار کرو گے، نیک مجلس اختیار کرو گے، اس کے اثرات آپ کے دل پر پڑیں گے، آپ کے دماغ پر پڑیں گے، آپ کی سوچ پر پڑیں گے، آپ کے عمل پر پڑیں گے۔ اور اگر غلط سوسائٹی کی طرف جاؤ گے تو اس کے اثرات پھر غلط مرتب ہوں گے۔ لہذا نیک اجتماعیت کا انتخاب، اس جگہ میں آپ کو آج پیغام دے رہا ہوں اور دو ٹوک اور واضح انداز میں پیغام دے رہا ہوں، اس پر کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں پورے شرح صدر کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کی صورت میں سن 1941 میں مفکر اسلام سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے یہ جماعت قائم کی تھی۔ اس جماعت کا نصب العین یہ ہے کہ ہم دنیا میں عملاً جد و جہد کریں گے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اور ہمارا حقیقی مقصود اللہ کی رضا اور جنت ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں ہوگا۔ اللہ کے دین کے قیام، جس کو اقامت دین کی لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے۔ اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انفرادی زندگی، آپ کی گھر کی زندگی، آپ کی اجتماعی زندگی، آپ کی معاشی زندگی، آپ کی عدالتی زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی، تمام جگہ پر اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے، اللہ کا نظام قائم ہو جائے۔ اس غرض کے لیے جو ہے جماعت اسلامی جو ہے مفکر اسلام سید ابو الاعلی مودودی رحمہ اللہ نے قائم کی۔ یہ گزشتہ صدی کے مجدد تھے، رہنما تھے۔ ہمارے شیوخ کہتے ہیں جن سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں آنے والی صدیاں جو ہے اس مفکر کو یاد کریں گی۔ یہ اتنی عظیم شخصیت تھی جو ہم سے رخصت ہوئی، انہوں نے جو ہے اس جماعت کی بنیاد رکھی ہے۔ دوسرا مسئلہ سمجھ لیجئے، انتخابی سیاست۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس حوالے سے سوالات کرتے ہوں گے کہ سیاسی جماعت ہے۔ یاد رکھیے سیاسی انتخاب ضرورت کی وجہ سے لے رہے ہیں، ہمارا کوئی شوق نہیں ہے سیاسی انتخاب میں حصہ لینے کا۔ ہمارا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے، اللہ کے دین کا قیام ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے بغیر اختیار، بغیر اقتدار، بغیر قوت کے یہ ممکن نہیں ہے۔ 30 سال آپ نے دیکھ لیے کہ وفاقی شرعی عدالت میں سود کے اوپر فیصلہ آ گیا، لیکن حکومت نہیں لا رہی تو نہیں لا رہی ہے اس فیصلے پر عمل درآمد۔ آپ کے ملک میں فحاشی ہے، آپ کے ملک میں بے حیائی ہے، آپ کے ملک کا تعلیمی نظام بگڑا ہوا ہے۔ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اختیار، اقتدار کسی اور کے پاس ہے۔ آپ سب غزہ کے لیے رو رہے ہیں، آپ سب غزہ کے لیے پریشان ہیں، آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کو امداد پہنچے، غزہ کے مسلمانوں کی داد رسی ہو، لیکن نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اقتدار، اختیار کسی اور کے پاس ہے۔ لہذا اس لیے انتخابی سیاست میں حصہ لیتے ہیں، ورنہ بنیادی طور پر جماعت اسلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے علم بردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی آپ کو بتا دوں، ذہن نشین کر لیں۔ 5 نکات ہیں۔ نمبر 1، تعلیم ابلاغ دین، بلغ ما انزل الیک،
آپ کا کام ہے قرآن پہنچا دو. دوسرا کام تعلیم دین، ان کو دین کی تعلیم دو، ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دو. یعلمہم الکتاب والحکمہ. نمبر 3 ویزکیہم، اور ان کو پاک کر دو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعات اور رسوم و رواج سے. چوتھا کام اظہار دین، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دو، علمی میدان میں بھی اور عملی میدان میں بھی، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے حق کیا ہے. اور پانچواں ہے اقامت دین، تاکہ دنیا میں اللہ کا دین عملاً قائم ہو جائے، اس کا نظام عملاً رائج ہو جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشن کے 5 نکات تھے. جماعت اسلامی اسی کی علم بردار ہے. اس کے ساتھ ساتھ محاسبہ نفس، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا روزانہ کی بنیاد پر اپنا محاسبہ کرے. محاسبے کے حوالے سے سورہ عصر میں 4 باتیں اس کو یاد رکھیے اور روزانہ کی بنیاد پر ان 4 میں اپنا جائزہ لیجئے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. ایک یہ ایمان کی کیا کیفیت ہے، نمبر 2 اعمال صالحہ کی کیا کیفیت ہے، نمبر 3 حق کے ساتھ تعلق کتنا ہے، نمبر 4 حق کی وجہ سے اگر مشکل درپیش ہو جائے اس وقت میری کیا کیفیت ہوگی. اصلاح نفس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی تعلیم دی ہے. کبھی کبھی سخی حسن قبرستان جایا کرے، محمد شاہ قبرستان جایا کرے، وہاں لوگوں کو دیکھیں، ان کی قبروں کو دیکھیں. آج وہ قبر میں ہے، کل ہم قبر میں ہوں گے، لہٰذا اس کے نتیجے میں آخرت یاد آئے گی. یہ وہ بنیادی نکات ہیں جو اصلاح کے حوالے سے لازم ہے. اب جو ہے خواتین کے حوالے سے میں خصوصی بات رکھوں گا. خواتین حضرات، اس کی خواتین جو ہے بالخصوص اس طرف متوجہ ہو جائے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ فرما رہا ہے نیک بخت عورتیں تابعدار ہوتی ہیں اپنے شوہروں کی، تابعدار ہوتی ہیں اللہ کی، مردوں کی غیر موجودگی میں اللہ کی مدد سے ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے. یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کی صفت بیان کی ہے. سیدہ ہماری ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول قرآن میں ہمیشہ مردوں کا ذکر ہوتا ہے، عباد الرحمن، التائبون، العابدون، کبھی عورتوں کا ذکر نہیں آیا کہ عورتیں جو ہے کن اوصاف سے متصف ہوتی ہیں. تو اس پر جو ہے سورہ احزاب کی یہ آیت آ گئی. یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، تمام خواتین اور حضرات دونوں اس پر متوجہ رہے. جن صفات کا ذکر ہو رہا ہے ان صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. اللہ فرما رہا ہے ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور عورت، والمؤمنین والمؤمنات، مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں. یعنی اپنی گفتگو میں آپ کو سچ بولنا ہے، آپ کے کردار سچا ہونا ہے. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے، جزع و فضع نہیں، اللہ سے گلے شکوے نہیں، مرد و عورت کی صفت ہو. والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے مرد اور عورتیں. فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے رضا کے لیے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی خواتین. والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورت. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. آخر میں اللہ فرما رہا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. لہذا یہ اوصاف اور صفات جس طرح مردوں کے لیے ہے خواتین کے لیے بھی ہے. قاعدہ سن لیجئے، وہ تمام احکام جو مردوں کے لیے خاص ہیں وہ تو مرد کریں گے، جو عورتوں کے لیے خاص ہیں وہ عورتیں کریں گی. وہ تمام احکام جو دونوں کے لیے ہے، لیکن صیغہ ذکر مردوں کا ہوا ہے
تو حکم میں دونوں شامل ہوں گے. لہذا دونوں کے حوالے سے جو قرآن صفات کا ذکر کر رہا ہے ان صفات کو اختیار کرے. قرآن ذکر کر رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو عورت ہو, وہو مؤمن, شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن والی ہو, مؤمن والا ہو, فلنحینہ حیاتا طیبہ, ہم ان کو پاکیزہ زندگی جنت کی صورت میں ادا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور جو عمل انہوں نے کیا اس سے بہترین اجر آخرت میں عطا کریں گے. لہذا اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ جس طرح نیکی مردوں کے لیے ضروری ہے, نیکی خواتین کے لیے بھی ضروری ہے. فرمایا کہ جب عورت 5 وقت نماز پڑھے, ماہ رمضان کے روزے رکھے, اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے, جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے, جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. فرمایا وہ خاتون جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہا, وہ جنت میں جائے گی. اب آخر میں خواتین کے کرنے کے کام بتا دیتا ہوں. نمبر 1, نماز کی پابندی. بالخصوص تقریبات میں نماز ضائع کر دیتے ہیں, لہذا ایسا نہ ہو. نماز کی پابندی یہ اللہ کا حق ہے. پردے کی پابندی کرے, بے پردگی عام ہو رہی ہے, اس سے اجتناب کرے, صدقے کا اہتمام کرے, شوہر کی اطاعت کرے, اور اگر شوہر نافرمانی کا حکم کرے تو پھر اس میں اطاعت نہیں ہے. بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ پہلی یونیورسٹی اپنے بچوں کی, آپ جس طرح تعلیم دیں گی اسی طریقے سے بچے اس تعلیم کو حاصل کریں گے. غیبت, چغلی اور اسی طریقے سے بدگمانی سے بچیں. اپنے گھر کو دینی ماحول فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ خود بھی دین سیکھیں. اور اسی طریقے سے آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ مسئلہ عورتوں میں بہت زیادہ ہے, جادو ٹونے وغیرہ کرنا, ان چیزوں سے پرہیز کریں, ایمان ختم ہو جائے گا. اور خدا نخواستہ اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ درپیش ہے تو خدا کے لیے کسی عامل کے پاس نہ جائے, کسی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ فاتحہ ہے, آیت الکرسی ہے, سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے, سورہ مزمل ہے, اسی طریقے سے الرقیہ شرعیہ کے نام سے نیٹ پر عرب علماء کی دعائیں موجود ہیں, ان کا اہتمام کریں. اگر خاتون روزانہ منزل کی تلاوت کرے اپنے گھر پر فجر کے بعد اور اپنے شوہر اور بچوں کو دم کر کے اس کا پانی پلا دے, انشاءاللہ تعالی پورے دن خیر خیریت رہے گی. روزانہ کا اہتمام اس طرح کر لے. اسی طرح میری ان سے گزارش ہے خدمت کا رویہ رکھیں, قناعت اور سادگی کو اختیار کریں, شکر ادا کریں. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی پر شکر اور صبر کی کیفیت ہونی چاہیے. اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت اور نرمی کا رویہ رکھیں. پڑوسیوں کا بطور خاص خیال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑوسن کو فرمایا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گی جس کی پڑوسن اس سے جو ہے پریشان ہو. لہذا اپنے پڑوسیوں کا بطور خاص خیال رکھنا ہے. اب آخری بات وہ یہ ہے, ایک حدیث کے الفاظ ہیں وہ میں سنا رہا ہوں, اس میں مرد اور عورت دونوں متوجہ ہو جائے اور اپنی زندگی میں ان اعمال کو لازماً اختیار کر لیں. امرنی ربی بتسع, میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. نمبر 1, اللہ سے ڈروں, لوگوں کے درمیان میں بھی اور لوگوں سے علیحدگی کی صورت میں بھی, یعنی اللہ کا ڈر دل میں موجود رہنا چاہیے. نمبر 2, سچی اور انصاف کی بات کروں, چاہے میں غصے کی عالم میں ہوں چاہے خوشی کی عالم میں ہوں. تیسرا یہ ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ فقر اور غنا دونوں صورتوں میں اعتدال کے ساتھ خرچ کروں. فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے جو رشتہ دار میرا حق ادا نہیں کرتا میں اس کے حق ادا کروں گا. فرمایا جو مجھے محروم کرے گا میں اسے دوں گا. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں. اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جب میں خاموش رہوں تو میری خاموشی فکر کی خاموشی ہو, اور جب میں بات کروں تو اس بات کے ذریعے اللہ کا ذکر ہو, اور جب میں کسی چیز کو دیکھوں تو اس سے عبرت حاصل کروں, اپنے لیے سبق حاصل کروں. اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں نیکی کا حکم کروں. یہ وہ تعلیمات ہیں جو میں نے مختصر وقت میں
تمام آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، ان پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی مقصد زندگی حاصل ہو جائے گا، اور جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس حال میں رخصت ہوں گے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان متوجہ ہوگا، فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے، رب تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔